پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ پشاور میں ہوئے المناک حادثے میں سانحے میں اب تک 100 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، کئی افراد زخمی ہیں۔ زخمیوں کی جو طبی مدد ہے اس کے لیے حکومت اس وقت اپنی پوری کوششیں کر رہی ہے تاکہ کم سے کم جانی نقصان ہو، لیکن اس کے باوجود حکومت کو یہ خدشہ ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آج قومی اسمبلی میں بھی مختلف جو سیاسی رہنما ہیں، سیاسی شخصیات ہیں، انہوں نے تقاریر کی اور بڑے کنسرن کا اظہار کیا۔ اس واقعے پر بڑی جو ہے وہ سخت الفاظ کے ساتھ بھی تقاریر کی گئی ہیں پارلیمنٹ میں۔ میں پروگرام کے آغاز میں حاجی غلام علی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ گورنر کے پی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حاجی غلام علی صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اب 2 دن ہو گئے تقریباً اس واقعے کو، حکومت کس نتیجے پر پہنچ پائی ہے؟ یہ واقعہ کیسے رونما ہوا تھا اور یہ جو حملہ آور تھا کیا حکومت جان پائی ہے یہ کتنے دن پہلے وہاں پر گیا تھا اور کس طرح سے یہ پلان کیا گیا، یا اس کے ہینڈلرز تک پہنچ پائی ہے حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ پورے پاکستان اور خصوصاً ہمارے خیبر پختونخوا کا ہر فرد اس کو کنڈیم کرتا ہے، اس پر تشویش کا اظہار کرتا ہے، اس پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتا ہے 2 طرف سے۔ ایک طرف سے جو ہمارے جوان اتنی کثیر تعداد میں انہوں نے جام شہادت نوش کی، پھر اتنے کثیر تعداد میں ہمارے جوان زخمی ہیں، اس میں سے کچھ اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ دے، کچھ سیریس ہے۔ اور اب لوگ سوچتے ہیں اور فکر مند بھی ہے کہ اگر اس طرح کے ایٹ کوارٹر میں یہ واقعہ ہوا ہے تو پھر ہمارے جو چترال اور دیگر علاقے ہیں جو وانو وزیرستان اور ادھر، اس کا کیا بنے گا؟ اور یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ اور اس وقت چونکہ یہ 2 دن ہو گئے، آج تک ملبے سے لاشیں نکل رہی تھی۔ ہم نے کل رات دیکھو 28 جوانوں کا جنازہ پڑھایا گیا، 28 لاشیں پڑی تھی۔ آج صبح میں پھر گیا اور پھر لاشوں پہ ہم نے جنازے پڑھے، اور اس کے بعد لوگ لاشیں لے جا رہے ہیں۔ کسی کے انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ کوئی بہت ہی اس طرح حالت میں پڑے کہ کون دیکھنے کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ تو آج 2 دن اسی پہ لگ گئے کہ یار یہ لاشیں نکل جائیں، ریسکیو ہو جائے، ہاسپٹل میں تمام سہولتیں دی جائے۔ خون کے عطیہ کی اپیلیں ہم نے کی اور ہم سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتے کہ انہوں نے خون کے عطیات دیے۔ اور اب اس پر انکوائری شروع ہو گئی، کیونکہ کل تو انکوائری ہو نہیں سکتی تھی، سارا ملبہ، سارے لاشیں، سارے زخمی پڑے تھے۔ تو اب اس پہ انکوائری ہو رہی ہے اور یہ ایسی انکوائری ہوگی کہ 5-6 ایجنسیاں کریں گی، کیونکہ یہ کس طرح آیا، کیسے ہوا، کون اس میں ملوث ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ قوم کو بتانے کی بھی ہے، اور سیکیورٹی جو لیپس تھا اس کی طرف بھی دھیان دینا ہوگا کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ تو اس لیے اگر قومی اسمبلی میں آج بات ہوئی تو وہ بھی وجہ ہے۔ اور اس میں 2 باتیں ہیں۔ ہمارے صوبے میں گزشتہ 3-4 ماہ سے کنٹینیو مسلسل پولیس ٹارگٹ ہو رہی ہے اور وہ شہادتیں پیش کر رہی ہے۔ اب 1 ہفتے 10 دن پہلے ایک ڈی ایس پی پشاور میں، اس کے کانسٹیبلان دیکھو اس کو شہید کیا گیا، پھر اس سے 1 ہفتے پہلے ورسک روڈ پہ انسپیکٹر کو شہید کیا گیا۔ اس طرح باقی جو بنو میں جو واقع ہوا، جو لکی مروت میں ہوا، جو ڈی آئی خان میں ہو رہے ہیں، جو تو اس میں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس حالت میں تو اپنی رائے پیش کروں گا کہ اس حالت میں ہمیں پولیس کا مورال جو ہے اس کو بلند رکھنا ہے اور ان کی نہ صرف حمایت کرنی ہے بلکہ قوم ان کی پش پہ کڑی ہے، اور یہ وہ پہلے فرسٹ لائن کے ہمارے جوان ہیں جو کہ بالکل صحیح ہے سر، یہ تو بہت ضروری ہے کیونکہ انہوں نے عوام کی حفاظت کرنی ہے اور ان کا مورال بلند رہنا بڑا ضروری ہے۔ مگر حاجی صاحب، معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک خودکش حملہ آور جیکٹ پہن کر بارودی مواد لے کر آ جائے
اور اس کو داخل نہ ہونے دیا جائے اور داخلی راستے میں پھٹ جائے تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ جی جانوں کی قربانی دے کے بہت سی جانوں کو بچا لیا گیا اور دیکھیں اس کو داخل نہیں ہونے دیا گیا، وہ یہاں تک آ گیا. لیکن اس کیس میں حملہ آور اندر داخل ہو گیا اور اپنے ٹارگٹ پر پہنچ گیا اور نہ جانے کب سے پہنچا ہوا تھا. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں کی کمزوری ہے یا سیکیورٹی لیبس ہے، کیا ہے؟ دیکھیں اس میں شک نہیں کہ یہ ادارے کی بھی کمزوری ہے. وہاں پہ جو 2500 سے زیادہ ہمارے جوان ہیں ان کی بھی کمزوری ہے. یہاں پہ جو گیٹ پہ لوگ ہیں ان کی بھی کمزوری ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس میں ہم نے کسی اس طرح بات کی حمایت نہیں کرنی جس سے ادارہ مزید آگے جا کے مزید تباہی کے دانے پہ کھڑا ہو. لیکن ہم اب یہ آپ سب حضرات اتنا چھوڑ دے کہ 8-10 دن میں یہ انکوائری ہو جائے کہ یہ حملہ آور داخل ہوا ہے، جی جیکٹ پہن کے آیا ہے، نمبر 1. سیکنڈ یہ کہ یہ کسی سے ملا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ اپنا جو ہدف ہے وہ لا رہا تو کمپلیٹ کر کے یہ ہوا. 2. تیسرا یہ کہ خامخواہ یہاں پہ کیمرے ہوں گے، کیمرے میں کس روم سے یہ نکلا، کیونکہ اس مسجد کے پیچھے ہمارے کانسٹیبلان کے کمرے ہیں تو پتہ لگ جائے گا. تیسرا جو ایک ہیڈ ملا ہے اس کی بھی ڈی این اے ہو رہا ہے، کیمرے میں بھی پتہ لگ جائے گا کہ یہ کس جگہ سے نکلا، اس کمرے میں کون تھے، یا یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ کہاں سے آیا، ڈائریکٹ آیا، اسی وقت آیا. پھر کیا یہ ہمارے جو 300-400 لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو کیا یہ ایک چیلنج نہیں ہے یا یہ ایک ایجوکیشن نہیں ہے ان پولیس کانسٹیبلان اور آفیسران کے لیے؟ ایک آدمی اگر اتنا بڑا بارود اپنے ساتھ باندھ کر اور اس کے ساتھ کڑا ہوا نمازی وہ بھی پولیس افسر ہو یا پولیس جوان ہو اور اس کو پتہ نہ لگے، تو یہ بہت سارے کویشچن ہے. اور اس کویشچنوں کا جواب نہ صرف یہ کہ قوم چاہتی ہے کہ ہمیں ملے، بلکہ ان لوگوں کی شاید مزید ٹریننگ کی ضرورت ہو. بالکل صحیح ہے. اچھا گورنر صاحب، میں ایک آدھ سوال آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ واقعہ تو کل دوپہر ظہر کے وقت ہوا، لیکن اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں کل صبح ایک سماعت ہو رہی تھی پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے. تو وہاں پر اسد عمر صاحب نے آپ کا نام لے کر جج صاحب سے کہا کہ خیبر پختونخوا سے ایسی خبریں آ رہی ہیں، گورنر صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ وہاں پر الیکشن التوا کا شکار ہو سکتے ہیں، ملتوی ہو سکتے ہیں. کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ الیکشن 90 دن کے اندر نہیں ہو سکتے یا نہیں ہونے چاہیے اس واقعے سے ہٹ کر بھی؟ اسد عمر صاحب ہمارے بھائی ہیں، لیکن میں نے 1-2 دن پہلے بھی کافی الیکٹرانک میڈیا کو انٹرویو دیتے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کا ایک کورس مقرر کرنا چاہیے تاکہ وہ سیاسی حالات کو سمجھے، کیونکہ وہ ہر جو بات کرتا ہے شاید اسد عمر 2 دن بعد اس سے بھی ریورس لگا دے. انہوں نے اسمبلی سے استعفیٰ دیا، پھر 6 مہینے سڑکوں پہ پھر رہے تھے، کہتے کہ استعفیٰ کیوں منظور نہیں کرتے. جب استعفیٰ منظور کر لیے تو کہتے ہم اسمبلی جاتے ہیں. اب ہائی کورٹ گئے کہ ہمارے استعفے واپس کریں. مثلا یہ میچورٹی نہیں ہے، سیاسی نابالغی کا ایک تصور پیش کیا جا رہا ہے قوم کے سامنے. نمبر 1. سیکنڈ بات یہ کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن نہیں، میں الیکشن کے لیے میں نے اس آئین کی جدوجہد کے لیے 40 سال سیاست کی ہے اور اس آئین کی تحفظ کا ہم نے اوت اٹھایا ہے. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ الیکشن ہوگا، الیکشن اس ملک کی ضرورت ہے. لیکن کیا اگر میں کوئی بات جو میرے ذہن میں ہے اور جو میرے سامنے ہے میں اسد عمر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور میں نے 1 سے 100 بار کہہ دیا یہ چند دنوں میں کہ اسد عمر پہلے محمود خان سے انٹرویو دلائے کہ اس بات میں کمپین کر سکے گا. پھر اسد عمر صاحب سے میری مدبانہ گزارش ہے کہ وہ لکی مروت میں اپنے پی ٹی آئی کے ایم این اے اور ایم پی اے سے انٹرویو کرے اور آپ کے ٹی وی پہ کرے کہ وہ لکی مروت میں کمپین کر سکے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 90 دن میں پھر الیکشن نہیں ہو سکتے؟ حالات نہیں ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ الیکشن ہو، لیکن اس کے لیے میری ذاتی تجویز ہے. وہ تو ہم نے خط تو لکھ دیا
کہ الیکشن کرے، لیکن اس میں میری ایک ذاتی تجویز ہے، جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا، جس طرح آج ہمارے پولیس لین میں واقعہ کل ہوا تھا، تو اسی دن عمران خان سڑکوں پر بیٹھا تھا یا نہیں؟ جب بیٹھا تھا تو اس واقعہ نے سب کو ایک میز پہ بٹھا کر ایک یونانیمس ایک پالیسی طے کر لی۔ صحیح۔ آج وہی ریاست وہی تقاضا کر رہی ہے کہ بھائی سب بیٹھ جاؤ، الیکشن کے لیے تاریخ پر بھی بیٹھ جاؤ، اس حالات پر بھی بیٹھ جاؤ، ریاست جس مشکلات میں ہے، لیکن سر سیاسی جماعتوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اکٹھے ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، مشکل سے نکال۔ آپ نے صحیح کہا، حوالہ دیا 16 دسمبر کا جب اے پی ایس پہ واقعہ ہوا تھا، لیکن گورنر صاحب اس میں تمام جماعتوں کا بیٹھنا آئینی طور پر تو ضروری نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کا اعلان کرنا ہے، آپ نے تاریخ دینی ہے، آپ تاریخ کیوں نہیں دے رہے؟ نہیں، میں نے بخط لکھ لیا۔ یہ دیکھو، آپ جو بات کرتے ہیں بالکل بجا کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اتفاق کے رائے سے الیکشن بھی ہو جائے، اور الیکشن سے زیادہ لا اینڈ آرڈر۔ آپ مجھے بتا دیں، میں نے آپ کو کہہ دیا کہ پولیس لین میں دھماکہ ہوتا ہے تو وزیرستان کا پولنگ سٹیشن کون سنبھالے گا؟ جی، اگر خدا نہ خواستہ، دیکھو یہ ملک کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ پولیس یہ کہہ دے کہ ہم وزیرستان کے پولنگ سٹیشنوں میں نہیں جا سکتے۔ جی، تو سر آپ گورنر صاحب آپ کس خط کا ذکر کر رہے ہیں؟ کس کو لکھا ہے آپ نے خط، اور کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا جس نے خط لکھا تھا اس کو جواب دے دیا۔ اچھا، الیکشن کمیشن کو اور یا تحریک انصاف کو؟ الیکشن کا تحریک انصاف کو نہیں، الیکشن کمیشن کو۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہے کہ ابھی حالات نہیں ہیں، یہ آپ نے جواب دیا ہے؟ نہیں، ہم نے کہا کہ الیکشن کرو، فیئر کا الیکشن کرو، اس کے لیے جو بھی انتظامات ہے وہ بھی اس طرح کرو کہ ایسا نہیں کہ الیکشن کے بجائے خدا نہ خواستہ اس طرح واقع ہو کہ ہم لاشیں اٹھانے پھریں۔ یہ ریاست ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہے، اور اس کا تحفظ پاکستان کی ریاست۔ صحیح ہے گورنر صاحب، اب یہ معاملہ شاید عدالت میں آ رہا ہے، پشاور ہائی کورٹ میں، کیونکہ تاریخ کے لیے۔ دیکھو، یہ بات آپ سمجھے کہ الیکشن کرانا میری ذمہ داری نہیں، آئینی اس بار سے انہوں نے کام کو لکھا اور ہم نے جواب دے دیا۔ یہ اب الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ کس تاریخ کو الیکشن کرتے ہیں، اور ودن آئین کے جو لمٹ ہے کہ 90 دن میں کرائیں گے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے ان کو جواب دے دیا، لیکن ہم نے یہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کے جو ایجنسیاں ہیں ان سے پوچھ لو تاکہ پولنگ سٹیشن کی جو تحفظ ہے وہ برقرار رہے۔ تو کیا یہ میں نہ کہوں، ایک آئینی سربراہ کے، صوبے کے آئین کے سربراہ کی حیثیت سے میں یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور ان کو خاموش ہوں، تو کل آپ بھی مجھ سے پوچھو گے کہ بھائی آپ کس لیے گورنر تھے کہ سب کچھ ہو رہا تھا اور آپ نے ہمیں نہیں بتایا۔ صحیح ہے، تو آپ نے سر آخری بات سر، آپ نے الیکشن کمیشن کو یہ خط لکھا ہے کہ اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں، کیا سیکیورٹی؟ یہ خط نہیں لکھا، میں نے ان کو کہا کہ یہ لکھ لو، اور تمام یہ جو ہمارے لا انفورسنگ ایجنسی ہیں، سیکنڈ یہ جو ایجنسیاں ہیں، تھرڈ جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے بڑے ہیں، ان کے ساتھ مشورت کرو تاکہ یہ سب کچھ ہو جائے۔ خدا نہ خواستہ اس حالت پہ انکار کا لفظ نہ آ جائے، یہ ریاست کی بہت بڑی کمزوری ہوگی۔ بہت شکریہ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو الیکشن کمیشن نے خط لکھا کہ الیکشن کے تاریخ دیں، میں نے ان کو جوابی خط لکھا ہے کہ کیا لا انفورسنگ ایجنسیز یہاں پر امن و امان قائم رکھنے کی ضمانت دیتی ہیں، اور اگر آپ اس کی ضمانت دیتے ہیں تو پھر آگے بڑھا جا سکتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے۔ اور حاجی غلام علی صاحب کہتے ہیں کہ ابھی تو صرف جو امدادی کام چل رہے تھے، اب انویسٹیگیشن کا عمل شروع ہوگا تو پتہ چلے گا کہ سیکیورٹی لیپس تھا، ایک ایسے واقعہ رونما ہوا، CCTV فوٹیج دیکھی جا رہی ہیں، اور شاید اگلے 24 گھنٹے میں کچھ چیزیں ہمارے سامنے آ سکیں۔ میرے ساتھ جنرل اعجاز امان صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ جنرل صاحب، خوش آمدید۔ سرفراز بگٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سرفراز بگٹی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جنرل صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے، یہ اسلم بیگ صاحب نے آج 92 کو ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ امریکہ پھر افغانستان میں اپنا کردار بڑھانا چاہتا ہے، یعنی وہ اس دھماکے کو اس پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہی ہیں، اور افغانستان میں دوبارہ اپنا کردار بڑھانے کے لیے جواز پیدا کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا اس کو ایسے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس میں بنیادی کردار ہوگا ہمارے ڈیسیجن میکرز کا، ہماری پارلیمنٹ کا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا،
اور جنہوں نے نیشنل لیول پہ ڈیسیجن لینے تھے. دشمن کی خواہش ہو سکتی ہے, امریکہ کی خواہش ہو سکتی ہے, انڈیا کی خواہش ہو سکتی ہے, لیکن ان تمام خواہشات کے آگے سر نگوں کر کے ان کو ایکسپٹ کر لینا, یہ ڈیسیجن ہمارے پارلیمنٹیرینز نے کرنا ہے اور اداروں نے کرنا ہے. تو اگر پارلیمنٹ اپنا ڈیسیجن لے گی جیسے ہم نے لیا تھا نیوکلیئر ایکسپلوژن کے وقت یا یمن میں فوج بھیجنے کے وقت, تو مجھے یقین ہے کہ ہم کوئی غلطی نہیں کریں گے. لیکن اگر یہ ڈیسیجنز کہیں اور ہو گئے تو پھر غلطی کا امکان ہو سکتا ہے. لہذا نیشنل لیڈرشپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. وہ چاہیں گے, وہ یہ بھی چاہیں گے کہ افغانستان کی حکومت کو غیر ذمہ دار ٹھہرانے کے بعد پاکستان سے بیسز بھی لے لیے جائیں اور یہاں سے اوور دا ہورائزن آپریشن شروع کرا دیے جائیں. میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا, لیکن پہلے تحقیقات ہو جائیں اور پتہ چل جائے کہ اس کے فیسیلیٹیٹرز ملک کے اندر کون تھے, تو پھر ہم کوئی بہتر فیصلہ کر سکیں گے. لیکن جنرل صاحب یہ تو آپ مانتے ہیں کہ اس طرح کا بڑا حملہ یہ صرف ظاہر ہے اندرونی فیسیلیٹیٹر تو ہوں گے, سلیپنگ سیلز تو ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ایجنسیز ہیں ان کا کردار کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. یہ تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا. دیکھیں نا, بیرونی کرداروں کی جب کوئی بات کی جائے تو پھر لوگ کہتے ہیں او جی کانسپریسی تھیوری ہے, او جی فلاں نے یہ کہہ دیا, فلاں نے کوئی کانسپریسی نہیں ہے, یا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا اور اب پھر دوہرا رہا ہوں کہ بیرونی قوتیں تو بہت کچھ چاہیں گی. امریکہ ایک وقت چاہتا تھا کہ ہم نیوکلیئر ایکسپلوژن نہ کریں, انہوں نے دھمکیاں بھی دیں, لالچ بھی دیا, سب کچھ دیا. لیکن جب ملک کے ڈیسیجن میکرز نے یہ سوچا کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے تو ہم وہ فیصلہ کر گزرے اور کوئی قیامت نہیں آئی. یمن میں فوج بھیجنے کے لیے ایک دوست ملک نے کہا تھا جن سے بہت دیرینہ تعلقات ہیں, ہم ان کو ویلیو بھی کرتے ہیں اس ریلیشن شپ کو, لیکن جب پاکستان کے مفاد میں نہیں سمجھا گیا تو فیصلہ کر لیا گیا اور کوئی قیامت نہیں آئی. اب اگر وہ یہ چاہتے ہیں اور انہوں نے ایسا کروایا ہے تو پھر ہمیں اپنی افغان پالیسی کو ری وزٹ کرنا پڑے گا, اپنی ریفیوجی مینجمنٹ کی پالیسی کو ری وزٹ کرنا پڑے گا. یونائٹڈ نیشن HCR سے بھی بات کرنی پڑے گی کہ یہ جو ہم 40 یا 30 لاکھ کے قریب افغانوں کو اب بھی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی وجہ سے پہلے کتنی بدنامی ہو چکی ہے اور اب یہ کن کن کے ہاتھوں میں کھلونا بن رہے ہیں. اس چیز کا ریویو کرنے کے لیے ہمیں نیشنل پالیسی کو ری وزٹ کرنا پڑے گا اور ملکی مفاد میں فیصلے کرنے پڑیں گے. بالکل صحیح ہے. لیکن سر ایک چیز سرفراز بگٹی صاحب, آپ بلوچستان کے معاملات میں آپ جو ہیں اس کو بڑے قریب سے پالیسی میکنگ کا حصہ رہے ہیں, بلکہ آپ خود اس میں انوالوڈ رہے ہیں, ڈوزیئر تک جو سامنے آتے رہے ہیں. افغانستان کی سرزمین ایک عرصے سے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, بھارت کی ایجنسیز اس میں شامل رہی ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت جو ابھی جنرل صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہمیں افغان پالیسی جو ہے وہ اس پر نظر ثانی کرنی ہوگی, ہماری افغان حکومت کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز ہیں کیا, اور کیا افغان حکومت اس پوزیشن میں بھی ہے کہ ہماری ڈیمانڈ کو پورا کر سکے؟ یعنی ہم کہیں کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں, اور وہ چاہیں بھی تو کیا وہ اس پر عمل درآمد کرا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو جو اندھوناک واقعہ ہوا ہے پشاور میں, ان کے شہداء کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا کرے. دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ TTP والا جو فیکٹر ہے اس کو بڑے آسانی کے ساتھ کاؤنٹر بھی کر سکتے ہیں, اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں, بیکاز ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر TTP پہ کسی کا انفلوئنس ہے تو وہ افغان طالبان کا ہے. دوسرا جو پراکسی وار ہے, دنیا اس وقت پراکسی وار لڑتی ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ کوئی ملک کسی کو اپرچونٹی دیتا ہے تو وہ دوسرے ممالک جو مخالف ممالک ہوتے ہیں وہ اس اپرچونٹی کو مس نہیں کرتے ہیں, اور وہ اپرچونٹی جو ہے وہ چاہے آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈالرز کے زور پہ یہ جنگیں لڑی جاتی ہیں, پراکسیز لڑی جاتی ہیں, کسی کی فزیکل پریزنس جو ہے وہ بارڈر کے قریب ہونا ضروری نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو جنگ ہے, ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کہاں کہاں ہمارے پاس اپرچونٹی تھی اور کس جگہ پر جب افغان US وڈرال ہو رہا تھا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا. وہ میرا خیال ہے کہ کویسچن مارک ہے, کہیں نہ کہیں اس کو سوچنا پڑے گا کہ ہم نے وہاں پر کیا غلطیاں کی. دیٹ واز دا رائٹ ٹائم ٹو اسٹرائک, لیکن انفارچونیٹلی وی کوڈنٹ میک اٹ بیکاز وہاں پر بہت بڑی جیل بریک ہوئی, پھر لوگ آئے.
پھر یہ پیٹرن کیا ہوا ٹیررزم کا جو ریسنٹ ویو ہے. یہی چیز اب بلوچستان میں دہرائی جا رہی ہے. جو ایکسٹورشن منی لی جا رہی ہے اتنی بڑی تعداد میں کہ جس کا آپ اور میں یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جس بڑی تعداد میں پیسے لیے جا رہے ہیں, لوگوں سے ایکسٹورشن لی جا رہی ہے. وہی ایکسٹورشن کا پیسہ ٹیررزم میں سلیپر سیلز کو دوبارہ ایکٹیو کرنے میں, سوشل دوبارہ کنیکشنز میں استعمال کیا جا رہا ہے, اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو ٹیررزم کا ویو ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں جتنے تجزیہ کار ہیں, یا آج ہماری پارلیمنٹ میں بھی اس پر بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی, ساری دنیا جو ہے وہ ہمارے پاسٹ پہ پھنسی ہوئی ہے کہ 1980s میں کیا ہوا, یو ایس ایس آر کی جو وار تھی اس میں کیا ہوا, یا 9/11 کے بعد کیا ہوا, پوسٹ 9/11. لیکن بات اتنی ہے کہ وے فارورڈ پہ کوئی بات نہیں کر رہا. وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ دیکھیں, ٹیررزم کا جو چیلنج ہے پاکستان کی اسٹیٹ کو, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی سول فورس کھڑی کرنی پڑے گی, کہیں نہ کہیں کوئی نیریٹو, کاؤنٹر نیریٹو جنریٹ کرنا پڑے گا, کہیں نہ کہیں اس کے لیے کوئی نیکٹا کو پاورفل کرنا پڑے گا. دیکھیں نیشنل الیکشن پلان بنا, اس کے بعد 18 کے الیکشنز ہوئے, نیشنل الیکشن پلان دفن ہو گیا. اس پر کس نے امپلیمنٹ کیا؟ اس کا تذکرہ ہی لوگوں نے کرنا چھوڑ دیا. حالانکہ وہ بڑا اس میں بھی ایک دو ایشوز تھے کہ جس طرح وائلنس کو, دیر از نو گڈ وائلنس اور بیڈ وائلنس, اور وائلنس ہے وہ صرف اسٹیٹ ایکسرسائز کرتی ہے, کوئی انڈیویجول نہیں کرتا. اور یہ جو رائٹ ٹو لیو ہے یہ ہر سٹیزن کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور اس کے لیے اسٹیٹ نے وہ پاور استعمال کرنی ہے, اور پراکسیز کو یا انڈیویجولز کو وائلنس نہیں کرنے دینا ہے. اور یہ جو نیریٹو ہے, یہ نیریٹو پارلیمنٹ نے بنانا ہے, یہ نیریٹو ہمارے علماء نے بنانا ہے, کیونکہ یہ سو کالڈ, حالانکہ ان کا مذہب سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے, یہ خارجی ہیں, اور یہ خارجی ہمارے معصوم لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. اس کے لیے کاؤنٹر نیریٹو بنانا پڑے گا. وہ کاؤنٹر نیریٹو پارلیمنٹ نے بنانا ہے, وہ علماء نے بنانا ہے. اور پھر آخر میں سب سے بڑی چیز, سب سے بڑی چیز جو مدرسہ ریفارمز ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. آپ کے مدرسہ آج بھی انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کا وہ ہے جو رجسٹریشن ہوتی ہے, تو کہیں نہ کہیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم تعلیمی نظام ایک پیرلل چلا رہے ہیں, اس کو بہتر کریں, اس کو امپروو کریں. میں نہیں کہتا ہوں کہ اس کو آپ ختم کر لیں, ایٹ لیسٹ اس کے ریفارمز تو کر لیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہو. تو یہ ساری چیزیں, اور پھر ڈیٹرنس اور انٹیلیجنس, اس میں پہلے بھی کوشش ہوئی ہے یا پالیسی کم از کم بنانے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اور جی بالکل, بہت اچھی تجاویز آپ نے دی ہیں. لیکن میں چونکہ ابھی جنرل صاحب بھی بات کر رہے تھے افغان پالیسی کے حوالے سے کہ ہماری افغان پالیسی, ایک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہے کیا, اور پھر یہ کہ افغان حکومت کے ساتھ ہمارے مطالبات کیا ہیں. میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا بریک لے کر ہم افغانستان کی حکومت کا موقف لیں. سہیل شاہین صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے, ان کا مختصر موقف لے کے پھر میں جنرل صاحب کے سامنے اور سرفراز بگٹی صاحب کے سامنے سوال رکھتا ہوں کہ کیپیبلٹی کا ایشو بھی ہے شاید افغانستان کی حکومت کے ساتھ, وہ کرنا اگر چاہتے بھی ہیں تو شاید وہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہم کتنا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں افغان حکومت سے؟ سہیل شاہین صاحب کا موقف لیتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ محمد سہیل شاہین صاحب موجود ہیں, نامزد افغان مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ. تو کچھ سوال ان کے سامنے میں رکھتا ہوں. بہت شکریہ سہیل شاہین صاحب. سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے جو افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے اس کو روکنے میں ناکام کیوں ہے؟ یہ تو ایک الیگیشن ہے. ہمارے کمٹمنٹ ہے کہ ہم افغان سرزمین کو, اپنے سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال ہونے نہیں دے گی, اور ایسا کوئی آؤٹ فٹ نہیں ہے سارے افغانستان میں جو فزیکلی یا کچھ ایریا اس کی کنٹرول میں یا اس کی فزیکلی اس کا پریزنس ہو. تو یہ کمٹمنٹ ہے اور یہ پالیسی ہے, وہ یہ جاری بھی رہے گا. صحیح ہے, صحیح ہے. مگر سہیل صاحب, مگر ایک جنرل تاثر یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ تحریک طالبان کے جو لوگ ہیں, تحریک طالبان پاکستان کے, ان سے ہمدردی رکھتے ہیں. کیا افغانستان کی حکومت یا افغان طالبان ہمدردی رکھتے ہیں ٹی ٹی پی سے؟ وہ ایک الگ تحریک ہے اور ہمارا گورنمنٹ ہے, ہم افغانستان کا ہے, تو ایسا کچھ رابطہ اور
کنیکشن. کیا اب ان حالات میں جب پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اس کی مذمت بھی کی ہے، افغانستان کی جو حکومت ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کو روکنے کے لیے، کم کرنے کے لیے اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے اور کیسے کر سکتی ہے؟ ہم تو اپنی پالیسی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم افغان سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیتے ہیں، اور ہم فوکس کرتے ہیں افغانستان کے ریکنسٹرکشن پر، اور ہم چاہتے ہیں سارے ریجن میں اسٹیبلٹی پر، سیکورٹی پر، اور چاہتے ہیں کہ ادھر افغان عوام کے لیے امپلائمنٹ ہو، پراسپیرٹی ہو، ٹریڈ ہو. تو یہ ہماری موقف ہے. ہم نے کئی بار اس کو اعلان کیا ہے، سارے کے لیے اعلان کیا ہے، اور ہم یہ بھی میسج دیا ہے کسی کو افغان سرزمین میں جگہ نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں دوسرے کے خلاف افغانستان سے کارروائی کرے. تو یہ ہماری میسج ہے، ہم نے دیا ہے. لیکن سہیل صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ امن ہو، پاکستان بھی چاہتا ہے امن ہو، لیکن نہ پاکستان کامیاب ہو پا رہا ہے نہ افغانستان کامیاب ہو پا رہا ہے. یہ خطے کام کیسے ممکن ہے؟ جو ہم پر تعلق رکھتے ہیں، جو میں نے پہلے بتایا کہ ہم افغانستان کی سرزمین کو کسی کی اجازت نہیں دیں گے، تو یہ ہماری ابلیگیشن ہے، ہم کرتے ہیں. دوسری جو انٹرنل ابلیگیشن ہو دوسری ممالک کا جو ہو تو وہ بھی ادا کرے، تو میرے خیال میں اس طرح امن آ سکتے ہیں، ریجن میں امن آ سکتے. اچھا چلیے، میں آخری سوال سر میرا سہیل صاحب آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی حکومت کے تعلقات میں اگر وہ تعلقات بہت خراب نہیں ہیں تو بہت خوشگوار بھی شاید نہیں ہیں. کئی معاملات پر چمن کے معاملات ہوئے، کئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تعلقات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں پاکستان اور افغان حکومت کے، تاکہ امن کو جو ہے وہ قائم کیا جا سکے؟ تعلقات کی بہتری کا راستہ کیا ہے؟ جی، ہم اس پاکستان کو ایک مسلمان برادر ملک کے نظر سے دیکھتے ہیں. ہمارے ادھر ملینز کے تعداد میں ریفیوجیز ہیں جو کئی عشروں سے ڈیکیڈ سے ادھر زندگی کر رہی ہے. ثقافتی تاریخی تعلق ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ تعلقات جاری رہے. ہم ٹریڈ پر فوکس کریں، میوچول ریلیشن پر فوکس کریں، آپس میں ٹریڈ ہو، اچھے تعلقات ہو. تو یہ تو ہم چاہتے ہیں سارے نیبرنگ ملک ممالک کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ، خاصتاً پاکستان کے ساتھ جو نیبرنگ ملک ہے، کیونکہ یہ ہمارے دونوں ملکوں کے عوام کے مفاد میں ہے. دوسرا تو جو ان کی طرف سے جو ابلیگیشن ہے تو اس پر تعلق رکھتے ہیں، اس کی پالیسی ہے. لیکن رائٹ سر، بہت شکریہ سہیل شاہین صاحب، بہت شکریہ اپنا موقف دینے کے لیے. اب جنرل اعجاز امان صاحب، آپ نے سن لیا افغانستان کا موقف، یہ سہیل شاہین صاحب کی باتیں. اب افغانستان کی حکومت کا آفیشیل موقف یہی ہے کہ ہم اپنی سرزمین کسی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. لیکن اگر واقعی مان بھی لیا جائے کہ وہ یہی چاہتے بھی ہیں تو کیا ان کی کیپیسٹی اس وقت ہے کہ وہ دہشت گردوں کو روک سکیں اور پورا اپنی عملداری پورے افغانستان میں قائم کر سکیں؟ بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں جو پہلے ہمارے دوسرے دوست بگٹی صاحب نے کہا ہے. بات یہ ہے کہ جو شاہین صاحب نے بات چیت کی ہے انہوں نے بڑی ڈپلومیٹک بات چیت کی ہے، اور ڈپلومیسی میں ایسی ہی بات کی جاتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ کسی دروازے کو انہوں نے بند نہیں کیا اور کسی چیز کو انہوں نے کنفرم بھی نہیں کیا. تو دس از ہاؤ دا ڈپلومیسی ورکس. لیکن میں اس بات سے مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں کہ اگر افغان گورنمنٹ چاہے، جیسا کہ وہ ابھی کلیم بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں نہ کوئی نو گو ایریا ہے، نہ کوئی ایسی قوت یا ایسا جتھا رہ سکتا ہے جو کسی دوسرے ملک کے خلاف کارروائی کرے، اور ہماری یہ کمٹمنٹ انٹرنیشنل بھی ہے اور اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ بھی یہی کمٹمنٹ ہے. اگر یہ بات ایسے ہی ہے تو پھر پاکستان کے پاس اگر کوئی ایسی ایویڈنس ہے
جس میں یہ دراندازی افغانستان سے ہو رہی ہے، تو اس ایویڈنس کو لے کے پھر ڈپلومیٹک لیول پہ، فورن پالیسی لیول پہ ان سے بات کرنی چاہیے اور ان کے سامنے رکھیں اور پھر بات آگے بڑھ سکے گی. یہ تو ہوئے انٹرنیشنل ریلیشنز، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی بڑا واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ آپ اپنے اندرونی معاملات کو خود حل کریں اور ہم اپنے اندرونی معاملات کے خود ذمہ دار ہیں. تو انہوں نے بھی ہمیں یہی میسج دیا ہے کہ آپ اپنے گھر کو دیکھو. تو ہمیں اپنے گھر کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو بات پہلے بھی ہوئی، ابھی اشارتاً بگٹی صاحب نے بھی کہی اور بہت سارے اور لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں، یہ زبان زد عام ہے کہ افغان پالیسی ہماری کیا ہے. ان تحریک طالبان پاکستان کی طرف ہماری نیشنل پالیسی کیا ہے؟ کیا اس میں ڈائلاگ کی گنجائش ہے؟ اگر ہے تو جو پچھلے 14 مختلف مواقع پر ڈائلاگ ہوئے ان کا آؤٹ کم کیا تھا؟ کس پوزیشن سے ڈائلاگ کرنا چاہیے؟ کن کنڈیشن پہ کرنا چاہیے؟ کیا ریاست ان کے آگے ہتھیار ڈالے گی یا وہ ریاست کے آگے ہتھیار ڈالیں گے اور پرامن طریقے سے آ کر اس ملک میں رہیں گے؟ یہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے. یہ فیصلہ وہ ان لوگوں نے کرنا ہے جن کے ہاتھوں میں اقتدار یا فیصلے کی قوت ہے. میں اور آپ تو ایک تبصرہ کر سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ ہم روزانہ لاشیں اٹھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہمارے جوان بچے جو ہیں وہ قبروں میں اتر رہے ہیں، بے گناہ پاکستانی شہری اتر رہے ہیں قبروں میں، اور ریاست کی ذمہ داری اپنے شہریوں کے زندگی اور جان و مال کے تحفظ کا بنیادی پرنسپل ریسپانسبلٹی ہے ان کی. اگر اس میں ریاست فیل ہو رہی ہے تو پھر انہیں اپنے گریباں میں جھانکنا ہوگا کہ غلطی کہاں پہ ہے. تو یہ میں تمام تر ذمہ داری اپنی حکومت پہ ڈالوں گا، اپنے اداروں پہ ڈالوں گا کہ وہ بیٹھیں اور بیٹھ کر سوچیں کہ ہم نے اس ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے اور اس میں لا اینڈ آرڈر کو کیسے انشور کرنا ہے، لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کو کیسے انشور کرنا ہے. بالکل صحیح ہے. دو راستے ہیں. بگٹی صاحب کہا جاتا ہے کہ انف از انف، تو یہ والی سچویشن شاید پاکستان میں پھر آ گئی ہے. دو راستے ہیں، مذاکرات کرنے ہیں یا آپریشن کرنا ہے بغیر کسی ڈائلاگ کے. آپ کے خیال میں کون سا راستہ سود مند ہے؟ دیکھیے، میری تو ایک پولیٹیکل اسیسمنٹ ہی ہوگی، بیکاز کوئی گورنمنٹ کی پوزیشن تو ہے نہیں. میں پہلے وہ جو افغان سہیل شاہین صاحب جو فرما رہے تھے اس پر میں چھوٹا سا ایک کمنٹ کر دوں کہ دیکھیں ہمارے پاس کوئی ایویڈنس جو سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہیں وہ تو یہ ہے کہ افغانستان میں جیل بریک ہوئی، اس میں ٹی ٹی پی کے کوئی 7,000 کے قریب لوگ تھے، وہ وہاں سے نکلے، وہ کہاں گئے، ان کا ڈیٹا کدھر ہے، وہ یہ سارے سوالیہ نشان ہیں. تو جو سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. لیکن یہ حوصلہ مند بات ہے کہ افغانستان کی انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے، جیسے جل صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی. دس از واٹ وی ریکوائرڈ کہ ان کی سرزمین استعمال نہ ہو. تو ہماری اسٹیٹ کے پاس اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ ود ان آر سیلف ہم اس تھریٹ کو، اس چیلنج کو قبول بھی کریں گے اور اس کا مقابلہ بھی کریں گے. اب آتا ہوں میں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیں بسا اوقات لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ شاید ڈائلاگ کے مخالف ہیں. میں ڈائلاگ کا مخالف نہیں ہوں. کوئی بھی کانفلکٹ اگر ڈائلاگ سے ریزالو ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ڈائلاگ اٹ سیلف ایک سائنس ہے. جس طرح لڑنا ایک سائنس ہے، جس طرح لڑنے کے کچھ وہ ہیں آبجیکٹیوز ہیں، ہم ڈائلاگ سے گول کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں اس پر بھی بات کر لیں. ہم ڈیٹرنس سے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں اس پر بھی بات کر لیں. میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس ملک نے جب ڈائلاگ کیا ہے، چاہے وہ ٹی ٹی پی سے کیا ہے، چاہے وہ بی ایل اے سے کیا ہے، چاہے وہ بی آر اے سے کیا ہے، چاہے کسی بھی دہشت گرد تنظیم سے کیا ہے، اس کا ریاست پاکستان کو فائدہ کیا نہیں ہوا ہے، نقصان ہوا ہے. تو میرے حساب سے یہ جو ہم نے ڈائلاگ کا ایک پروسیس بیچ میں چلایا تھا، مجھے یاد ہے ایک دفعہ کسی محترم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. ریاست کے پاس سارے آپشنز ہیں. ہماری فوج نے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، ہماری پولیس نے یہ لڑائی بڑی بہترین انداز میں لڑی. لیکن یہ جو سپیس ہم نے کریٹ کر دی ڈائلاگ کے چکر میں، وہاں پر یہ ٹی ٹی پی دوبارہ ری آرگنائز ہوئی ہے. وہاں پر ہمیں اپنے فٹ کو جو ہے وہ دبا کے رکھنا چاہیے تھا، تو شاید یہ نوبت نہ آتی. میرے حساب سے ڈائلاگ از ناٹ دا سولوشن. سولوشن از ٹو اسٹیبلش دا ریٹ آف دا اسٹیٹ. اور یہ جو لوگ ہیں جو معصوم لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ان خارجیوں کو جہنم وصل کرنا چاہیے.
صحیح ہے. لیکن جنرل اعظم صاحب چلیں یہ تو اس پر تو ہم نے کافی بحث کر لی کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے یا افغانستان کیا کر رہا ہے یا وہ سرزمین استعمال ہو رہی ہے. لیکن چلیے مان لیا وہاں پر پلاننگ ہو رہی ہے, افغان حکومت کی کمزوری بھی ہے, پھر دہشت گرد یہاں آتے ہیں, پشاور جیسے شہر میں آتے ہیں اور یہاں پر آ کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں, ایک پولیس لائنز کے اندر گھس جاتے ہیں. یہ ہمارے اداروں کی کتنا بڑا فیلئر ہے اور اس کے محرکات, آپ کیا اس فیلئر کے محرکات کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں فیلئر کے محرکات سیدھے سادے ہیں. فیلئر ہوتا ہے, اس کے کوئی محرکات نہیں ہوتے. اپنے فرائض کی ناکامی, اپنے فرائض کی ادائیگی میں ناکامی. فیلئر کا مطلب تو سیدھا سادہ یہ ہے. اب اس کی وجہ کمپلیسنسی ہے, لاپرواہی ہے, فیلئر کے محرکات ہو سکتے ہیں, آپ کا بجٹ نہیں رہا, آپ کا پیسے نہیں ہیں. جی جی یہ میرا نقطہ تھا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے ایمونیشن نہیں ہے. جی میرے بھائی, اگر پیسے نہیں ہیں تو 70 مدراء کی کیبنٹ کیوں بنائی ہوئی ہے؟ 165 مرسیڈیز کیوں امپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ کا وزیر خارجہ جو انٹرنشپ پہ ہے وہ 1 ارب 95 کروڑ روپے کی وزٹ کیسے تمام ممالک میں کر رہا ہے اور اپنی بڑی بڑی ٹیمز لے کر آپ ساری دنیا میں پھر رہے ہیں؟ کیا غریب ممالک کی یہ چالیں ہوتے ہیں؟ کیا آپ کے وزراء کی لیونگ سٹینڈرڈ اور کیا ان کا طریقہ طرز حیات آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ملک ریسورس سٹاروڈ ہے؟ ریسورسز کی کمی نہیں ہے, ڈائریکشن کی درستگی کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس وہ وسائل ہیں کہ ہم لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کر سکتے ہیں اگر وہ ہماری پرائیورٹی ہو. لیکن مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پرائیورٹی یہ ہے کہ ایک فیڈرل منسٹر کے سر پہ چادر ڈالو اور عدالت میں لے آؤ جیسے وہ دہشت گرد ہے, کسی سینیٹر کو ننگا کر دو, کسی کے اوپر جو ہے دہشت گردی کے مقدمات بناتے رہو. ان کی توجہ کس طرف ہے؟ تو اگر ہم اپنے حکومت وقت اپنے کام پر توجہ دے تو پھر یہ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. ایک پاپولر گورنمنٹ کی ضرورت ہے جس کی ریٹ ابراڈ بھی ہو اور ملک کے اندر بھی ہو, جس کے فیصلے کو بیرونی قوتیں بھی احترام کی نظر سے دیکھیں اور اندرونی قوتیں بھی. جب تک یہ نہیں ہوگا آپ اس طرح کے جو اٹکل پچو نظام ہے جس میں 13 پارٹیوں کی حکومت ہے وہ پھر فیصلہ کرنے سے کیوں قاصر ہے؟ کہتے ہیں جی تمام سیاسی قوتوں کو ملنا چاہیے, اور بھائی کل 14 ہیں, 13 حکومت کر رہی ہیں اور 14ویں آدھی اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے, تو پھر کنسنسس کس کا مانگ رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ اور ادارے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو قوم کے مفاد میں فیصلہ کریں. اور پھر اپنی یہ جو ریفیوجی پالیسی ہے, مجھے اس پہ بہت بڑا اعتراض ہے کہ کسی ملک نے ریفیوجیز کو اس طرح ہینڈل نہیں کیا جس طرح ہم کر رہے ہیں. میرے ملک کے ہر شہر میں ریفیوجی رہ رہے ہیں, وہ جائیدادیں خرید رہے ہیں, وہ پیسہ کما رہے ہیں, وہ دہشت گردی میں معاونت کر رہے ہیں, سر وہ پاسپورٹ بنوا رہے ہیں, نیشنل آئیڈینٹی کارڈ بنوا رہے ہیں, پاسپورٹ بنوا رہے ہیں, آئی ڈی کارڈ بنوا رہے ہیں, یہاں ووٹ ڈال رہے ہیں. جن کانسٹیٹوئنسیز میں پولیٹیشین چاہتا ہے وہاں وہ ووٹ بھی ڈالتے ہیں, یہاں سے پاسپورٹ لے کر بیرونی ممالک میں ٹریول بھی کر رہے ہیں. یہ راجواڑہ جو بنا ہوا ہے یہ ہمارا اسٹیٹ کا فیلئر ہے. ایران میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ازبکستان میں, تاجکستان میں کیوں نہیں ہوتا؟ رشیا میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ پاکستان میں ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کے جب تک ذمہ دار لوگوں کا ہم ان سے جواب طلبی نہیں کریں گے, پھر یہ جو آپ کا ایویڈنس ایکٹ ہے, میں نے اس دہشت گردی کی جنگ میں ڈویژن کمانڈ کیا ہے, بہت ذمہ دار جوڈیشل ہائی اپ سے بات ہوئی تھی, ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ پاکستان کا ایویڈنس ایکٹ ان دہشت گردوں کو سزائیں دینے سے قاصر ہے, جس کی وجہ سے ہمیں پھر اس وقت ملٹری کورٹس بنانی پڑی تھی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے ٹرائل کہاں ہوں گے, جو ذمہ دار ہیں ان کو سزائیں کب ملیں گی, اور جو فیلئر ہے اس کی ذمہ داری کس پر پاسان کی جائے گی. ٹھیک ہے, ڈائلاگ کی بات ہم بار بار کر رہے ہیں, یہ ڈائلاگ ان سے کرنا کس کا فیصلہ تھا؟ جی صحیح ہے.
بالکل صحیح ہے سر. میں بگٹی صاحب, آپ چونکہ سیاستدان بھی ہیں, وزارت داخلہ کو چلانے کا تجربہ بھی رکھتے ہیں, اور آج پروگرام کے شروع میں آپ نے گورنر کے پی کی بات بھی سنی ہوگی کہ الیکشن کے لیے ماحول نہیں ہے, سیکیورٹی فراہم کرنے پر ان کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے تمام حصوں میں سیکیورٹی اس وقت نہیں دی جا سکتی اور اس کو انشور نہیں کیا جا سکتا. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا ایک منتخب حکومت زیادہ بہتر طریقے سے سیکیورٹی کو انشور کر سکتی ہے, یا نگران حکومت کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ ایک لانگر پیریڈ کے لیے اگر آئے تو وہ سیکیورٹی کو بہتر کر سکتی ہے؟ آپ کے خیال میں الیکشن اور نو الیکشن سولوشن کیا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ جل صاحب جو فرما رہے تھے, پرابلم ہمارا کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے کہ اس لڑائی کو, یہ جو دہشت گردی ہے, اس لڑائی کو پوری اسٹیٹ نے, پوری ریاست نے لڑنا ہے. ایٹ لیسٹ ہم جتنے پولیٹیشینز ہیں, ہم اس ایک ایشو پہ تو اکٹھے ہو جائیں. انسانوں کا خون ہم کو اکٹھا کر لے. کاش آج بھی ہم اس پر, اس سے بھی پالیٹکس نکال رہے ہیں. جیسے جل صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ فلانے کو اندر کر دیا, فلانے کو ننگا کر دیا. پتہ نہیں کتنے ایویڈنس ہیں ان ایشوز کے یا نہیں ہیں, وہ بھی ڈبیٹیبل ہے. وہ بھی ہمارے کولیگز ہیں, ہم جانتے ہیں سب ایک دوسرے کو. میں اس میں پھر بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتا, بلیم اور اس میں نہیں جانا چاہتا. اب جہاں تک الیکشنز کی بات ہے, کے پی گورنر صاحب جو کہہ رہے تھے, دیکھیں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انسان کی جان اور مال کی حفاظت امپورٹنٹ ہے. جو شخص جہاں بھی بیٹھا ہے, اقتدار پہ بیٹھا ہے, چاہے وہ الیکٹڈ ہے چاہے وہ نان الیکٹڈ ہے, معاملہ یہ ہے کہ آپ اس لڑائی کو سیریس لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں, اور اس کے لیے کسی کو 10 دن کی اپرچونٹی ملے, اگر وہ لڑنا چاہتا ہے تو وہ لڑ سکتا ہے, اور وہ لڑائی کے بغیر یہ لڑائی جیتی نہیں جا سکتی. صحیح ہے, بہت شکریہ سرفراز بگٹی. اعجاز اوان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ذرا دیکھتے ہیں کہ حکومت ہی کی طرف سے ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے, اور اس رپورٹ میں حکومت نے اپنی معاشی ناکامیوں کا بڑا اعتراف کیا ہے. کن سیکٹرز میں یہ ناکامیاں ہوئی ہیں, کیا ہمارے سامنے اعداد و شمار آئے ہیں, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. وفاقی حکومت نے معاشی میدان میں بڑی ناکامیوں کا اعتراف کیا ہے, اور یہ اعتراف ایک رپورٹ کے ذریعے کیا گیا ہے. حکومت کی جانب سے معاشی میدان میں ناکامیوں کا اعتراف وزارت خزانہ کی جانب سے ماہانہ بنیادوں پر جاری کی جانے والی اکنامک اپ ڈیٹ اینڈ آؤٹ لک رپورٹ میں کیا گیا ہے. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مالی سال 2021-22 کے پہلے 6 ماہ کی نسبت مالی سال 2022-23 میں ترسیلات زر میں 11.1% کمی ہوئی ہے. پھر اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مالی سال 2021-22 کے پہلے 6 ماہ کی نسبت مالی سال 22-23 میں برآمدات میں 6.8% کمی ہوئی ہے. مالی سال 2021-22 کے پہلے 6 مہینے میں ایف ڈی آئی یعنی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی مالیت 1.11 ارب ڈالر تھی, جو کہ مالی سال 2022-23 کے پہلے 6 ماہ میں کم ہو کر صرف 46 کروڑ ڈالر رہ گئی, اور یوں ایف ڈی آئی میں 58.7% کی کمی واقع ہوئی. پھر 27 جنوری 2022 کو اسٹیٹ بینک کے پاس غیر ملکی زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں اس کی مالیت 15.75 ارب ڈالر تھی, اور ایک برس بعد یعنی 27 جنوری 2023 کو زر مبادلہ کے ذخائر کی مالیت کم ہو کر صرف 3 ارب ڈالر رہ گئی. 27 جنوری 2022 کو ایک ڈالر 176.98 روپے کا تھا, جبکہ 31 جنوری کو 2023 کو یہ $1 بڑھ کر 267.8 روپے کا ہو گیا ہے. اب یہ ہے رپورٹ جو, اور پھر مہنگائی بھی اسی طرح سے بتایا گیا کہ 25% بڑھ گئی ہے, جو کہ پہلے 9.8% تھی. تو یہ رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے, اور اس رپورٹ پر ہم بات کرتے ہیں. مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزمل اسلم صاحب, یہ جو ایک سال میں اتنا زیادہ فرق پڑا ہے, اس کی بنیادی وجوہات آپ کیسے ایز این اینالسٹ کیسے اس کو اسیس کرتے ہیں؟ کیا ہوا ہے ایک سال کے اندر؟ دیکھیں, اس کی بنیادی وجہ جو ہے معیشت میں کانفیڈنس کی کمی, اور چند فیصلے ایسے جس کی وجہ سے جو ہے معیشت پہ کاری ضرب لگی. مثال کے طور پہ آپ نے ابھی خود بتا دیا کہ یہ جو ترسیلات ریمیٹنسز 11.1% تو آپ نے بتا دیا, لیکن اصل میں یہ جو ہے 1.7 ارب ڈالر سے گھٹی ہے, اور جو برآمدات ہیں وہ 1 ارب ڈالر سے. یہ دو چیزوں کو ملا لیں تو 2.7 ارب ڈالر کا نقصان 6 ماہ میں انہوں نے صرف یہاں سے کیا ہے, اور ابھی آئی ایم ایف سے جو ہے 1 ارب ڈالر کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. تو یہ ایک معمولی سا, یہ ایک چھوٹا سا یہ آپ کو نقصان گنا رہا ہوں. اس کے علاوہ آپ نے جو ہے براہ راست فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا بھی نقصان بتا دیا, 0.5 ارب ڈالر سے زیادہ وہ تھا.
تو 3.2 ارب ڈالر یہ جو ہے پچھلے سال کے مقابلے میں ہم نے 6 مہینے میں کم جسے کہتے ہیں آمدنی کی. اگر یہ ہمارے پاس ہوتے اور یہ ساتھ ساتھ چیزیں آ رہی ہوتی تو آپ دیکھتے کہ آج ملک کے یہ حالات نہ ہوتے. اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے گھبراہٹ، پینک اور معیشت کی نا سمجھ. جیسے مفتاح اسماعیل نے سب سے پہلے مئی میں آ کے امپورٹس پہ بین لگا دیا. دنیا کو کیا پیغام دیا کہ امپورٹس پہ بین لگایا ہے تو شاید پاکستان کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر خالی ہو رہے ہیں. اس سے کیا ہوا کہ لوگوں نے پینک کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے ڈالر خریدنا شروع کر دیے، لوگوں نے جو ہے پیسہ باہر بھیجوانا شروع کر دیا، اسمگلنگ شروع ہو گئی. عالمی مالیاتی اداروں نے جنہوں نے پیسے دینے تھے انہوں نے پیسے روک لیے. ان کو ڈر لگنے لگ گیا کہیں یہ پیسے ہمارے کھا نہ جائے. ابھی آج حفیظ پاشا کی اخبار میں رپورٹ لگی ہوئی تھی، حکومت دعویٰ تو کر رہی ہے کہ انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ امپورٹ کم کر کے خسارہ کم کر دیا ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے فائنینشیل اکاؤنٹ جس میں آپ کو باہر کے ملک سے رقم آتی ہے قرض کی شکل میں، انویسٹمنٹ کی شکل میں. وہ 10 ارب ڈالر کا خسارہ ہو گیا 6 مہینے میں، اور یہ پاکستان کے پچھلے 10 سالوں میں نہیں دیکھا گیا تھا. یہ ہے وہ نااہلی اور پھر ان کی کریڈیبلٹی. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کریڈیبلٹی. پوری دنیا میں جو ہے یہ مشہور ہوا ہے کہ 60% کابینہ ہماری جو ہے وہ بیل پہ تھی. پھر انہوں نے جو آتے ہی نیب کے قانون کے پیچھے جو گئے یہ اس سے بہت ہی نیگیٹو پیغام دیا دنیا کو. تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جب جمع ہو گئی تو وہ آج کی معیشت کی شکل میں نظر آ رہی ہے. صحیح ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ اب مزمل صاحب IMF آ گیا، IMF کے مذاکرات شروع ہو گئے اور ہم نے اگری کر لیا ہے 200 ارب روپے کے نئے ٹیکسز کا نفاذ، اخراجات کو کم کرنے کا جو معاملہ ہے، چلیں یہ تو اچھی بات ہے، لیکن گردشی قرضے کا خاتمہ بھی جو ہے وہ ہم کرنا چاہتے ہیں جو ممکن نظر نہیں آتا، اور اس کے لیے ایک ایفرٹ ضرور ہو رہی ہے کہ بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافہ کیا جائے. آپ یہ IMF پروگرام کے ریزیوم ہونے کا جو ہے وہ دونوں طرف سے امپیکٹ کیا دیکھتے ہیں، یعنی مثبت یا منفی، اس کے اثرات کیا ہوں گے پازیٹیولی، اور پھر ظاہر مہنگائی بھی بڑھے گی، کیا ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ IMF کے پروگرام میں جو ان کی شرائط ہے وہ ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، ہم اس کی وجہ سے ہی پیچھے جا رہے. ایک چیز ناجائز ہو گئی اور وہ غلط ہو گئی، وہ تھا 180 روپے سے ڈالر 265 روپے کا ہونا، 270 کا. یہ جو 90 روپے کا ڈالر جو ہمارا بڑا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر آج PTI کی حکومت ہوتی تو یہ مختلف ہوتا ایکسچینج ریٹ جو آج یہ حکومت ہے، اور اس کی وجہ سے یہ تمام مہنگائی ہے. اگر یہ 250 کا آج پیٹرول ہے وہ 90 روپے سستا ہوتا اور تمام ٹیکسز بھی لگ چکے ہوتے. کیونکہ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب PTI کی حکومت کے آخری مہینے چل رہے تھے تو کموڈٹی سپر سائیکل عروج پہ تھا دنیا میں. اب وہ کموڈٹی سپر سائیکل جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، کمر ٹوٹ چکی ہے اس کی. لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ پاکستان میں ہر چیز کی قیمت بڑھانی پڑ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ایکسچینج ریٹ ہے. اور یہ جو مفتاح اسماعیل، میں دیکھیں اسحاق ڈار کو بیچارے کو سارے رگڑ رہے، مفتاح اسماعیل جو آج کل ریفارمرز بن کے گھوم رہے ہیں وہ برابر کے شریک ہیں. اور آپ کو یقین نہیں آتا نا تو یہ جو انہوں نے ابھی پشاور میں سیمینار کیا ہے اس میں ان کی تقریر اٹھا لے 8.5 منٹ سے 9.5 منٹ کے درمیان. اس میں وہ درخواست کر رہے ہیں کہ جب حکومت پیٹرول کی قیمت بڑھا رہی ہو کر رہی ہو تو ان کو وقت دینا چاہیے، ان کو تنقید نہیں کرنی چاہیے. اور پھر آپ اٹھا لیں ان کے سارے بیانات جب یہ وزیر خزانہ بننے والے تھے اس سے 1 مہینے پہلے کے. تو یہ مفتاح اسماعیل نے غلط اعداد و شمار دیے، غلط طریقے سے IMF کے ساتھ پروگرام کے وعدے کیے، غلط بجٹ دیا. جو اب اسحاق ڈار کو وہ غلط بجٹ کے اہداف جو ہے وہ IMF نے گلے سے پکڑ لیے ان کو کہ یہ پورے کرو گے تو پروگرام دیں گے. تو میں آخری بات یہ کروں گا کہ IMF کا پروگرام انشاءاللہ ہو جائے گا. ابھی 2-3 دن اسحاق ڈار پہ تنقید نہیں کرتے تاکہ وہ کانفیڈنٹلی کر لیں اور پاکستان کے لیے اچھا کچھ بریک تھرو کر دیں. لیکن یہ IMF کا پروگرام بہت لیٹ ہو گیا، اور جو ہمارے 3.1 ارب ڈالر کے آج کے جو ریزروز جو وزارت خزانہ نے بتائے IMF کی رقم آنے کے بعد بھی ناکافی ہوں گے آگے معاملات چلانے کے لیے. تو بہت مشکل حالات ہیں، اور اب یہ مشکل حالات اب بھی ایک ہی بات. تو سر دوسری طرف جو عوام، مزمل صاحب، یہ 7.5 روپے یا 8.5 روپے یونٹ بجلی کا اضافہ اور 74% گیس کی قیمتوں میں اضافہ، یہ عوام کی یہ سکت ہے، اس سے بڑھ کر ہے. تو آپ یہ مطلب اس کو آپ ظاہر ہے انمپلائمنٹ اور بڑھ رہی ہے. ابھی اگر آپ کا سٹیل جو ہے وہ خبریں سن رہے ہیں ہم کہ آنے والے دنوں میں یہ بند ہو جائے گا شاید، تو 44 انڈسٹریز بیٹھ جائیں گے، 75 لاکھ لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں. تو حالات کدھر کو جا رہے ہیں پھر؟ دیکھیں مجھ سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ
آپ مہنگائی کم کر لیں گے اگر حکومت میں آئیں گے. میں نے کہا جی اگر IMF پروگرام میں ہوں گے تو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی, مہنگائی شاید کم نہ کر سکے لیکن ہم لوگوں کی جیبوں میں پیسے ڈال دیں گے تاکہ وہ مہنگائی ان کو جو ہے مہنگائی کا اثر نہ آئے. یہ حکومت کی بد نصیبی یہ ہے کہ ایک طرف مہنگائی کر رہی ہے, دوسری طرف ہوش روا ٹیکسز لگا کے, تیسری طرف انہوں نے کارخانے بند کر دیے, معیشت کو بند کر دیے, لاک ڈاؤن کر دیا. تو ان کو یہ سوچنا پڑے گا. اور بار بار ایک ہی الفاظ امیروں کو مراد یافتہ لوگوں کو, بھائی آپ یہ الفاظ نہ استعمال کریں, آپ یہ بولیں جو ٹیکس چور ہے اس سے ہم لیں گے پیسے. بار بار ایک ہی آدمی جو ٹیکس دے رہے ہیں اسی پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں. ابھی یہ جو منی بجٹ آئے گا یہ وہی آئے گا. یہ جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہے, جو ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے مقدس گایوں کو, جو یہ پینشن میں لاکھوں روپے لے رہے ہیں ان کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. تو کوئی خیر کی خبر آنے والے دنوں میں دکھائی نہیں دے رہی. بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.